اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود سبحان اللہ. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا خاتم المعصومین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر. امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دست. امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و تم برہانہ و اعظم شانہ کی حمد و ثنا کے بعد
نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم رحمت للعالمین خاتم النبیین غم غسار زماں حامی بے کساں سید سروراں جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد عزیزان گرامی قدر، اللہ رب ذوالجلال کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں انسان بنایا۔ اللہ رب ذوالجلال کا کروڑہا مرتبہ شکر ہے اس بات پہ کہ اللہ رب ذوالجلال نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ سبحان اللہ۔ یہ ماہ ربیع الثانی ہے۔ اس ماہ کی 11 تاریخ کو بڑی 11ویں شریف ہوا کرتی ہے، بڑی 11ویں شریف۔ یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان کے ایک عظیم فرد حسنی حسینی سید حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس پاک اس ماہ کی 11 تاریخ کو منایا جاتا ہے۔ وہ غوث پاک جن کے بارے میں آتا ہے غوث اعظم درمیان اولیاء شوں محمد درمیان انبیاء، سبحان اللہ۔ کہ جیسے انبیاء کے اندر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی نہیں، ایسے ولیوں کی صفوں کے اندر غوث اعظم جیسا کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید و فرقان حمید سے جو میں نے آیات کریمہ تلاوت کی ہیں، آیات بینات، ان کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا قُتِلَ اصحاب الاخدود۔ یہاں قُتِلَ بمعنی لعین ہے۔ قرآن کا ترجمہ کرنے لگا ہوں۔ اللہ نے قرآن میں کہا لعنت ہو کھائی والوں پر۔ کھائی والے کون؟ النار ذات الوقود، جنہوں نے کھائی کے اندر آگ جلائی ہوئی۔ قرآن پاک کے اندر یہ جو سورۃ البروج ہے جس کی میں نے آیات کریمہ پڑھی ہیں، ان کے اندر ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ظاہری زمانہ سے پہلے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظاہری زمانہ کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا کہ ایک بادشاہ تھا، کان مالک فی من کان قبلکم، جو زمانہ تمہارے زمانے سے پہلے تھا، سرکار فرماتے میرے صحابہ اس زمانے میں ایک بادشاہ تھا، کان لہ ساحر، جس بادشاہ کا ایک جادوگر تھا۔ بادشاہ نے ایک اپنا جادوگر رکھا ہوا تھا۔ فلما کابر الساحر، جب جادوگر کی عمر زیادہ ہوئی، جب جادوگر مرنے کے قریب پہنچا، جادوگر نے بادشاہ کو کہا کہ میری زندگی کا پتہ کوئی نہیں، کب سانسیں ختم ہو جائیں، لہذا فادفع الی غلاما، میرے پاس ایک لڑکے کو بھیجو، فَأُعَلِّمْهُ السِّحْرَ، جس لڑکے کو میں جادو سکھاؤں۔ سبحان اللہ۔
بادشاہ کو جادوگر نے کہا کہ میں تو تیرا جادوگر ہوں لیکن میری زندگی کا پتہ کوئی نہیں، اب عمر میری زیادہ ہو گئی ہے تو کوئی لڑکا میرے کو بھیجو جنوں میں جادو سکھاواں۔ بادشاہ نے ایک لڑکا جادوگر کے پاس بھیجا، مقصد کیا تھا؟ جادو سیکھنا۔ اب جادوگر کے پاس وہ لڑکا آیا، جادوگر اس لڑکے کو جادو سکھاتا ہے، لیکن ہوا یہ کان بین الساحری و بین المالکی راہب، جس رستے سے وہ لڑکا گزر کے جاتا تھا جادوگر اور بادشاہ کے درمیان ایک اللہ والا بیٹھا ہوا تھا۔ فَأَتَى الْغُلَامُ عَلَى الراہب، وہ ایک دن پھر اس اللہ والے کے پاس لڑکا آ گیا، اس اللہ والے کی لڑکے نے باتیں سنی، فَأَعْجَبَ، اسے بڑی پسند آئی کہ یہ اللہ والا ہو تو اللہ والے دی گلاں تو ویسے ہی پسند ہوندی ہیں نا، ہووے بندہ اللہ والا، اچھا اللہ والا نہ بھی ہووے گلاں اللہ دی کرے تو ویسے ہی پسند ہوندی ہیں۔ وہ تو تھا بھی اللہ والا، باتیں بھی اللہ والی کرتا ہوگا، اس لڑکے نے اس سے باتیں سنی تو پسند آئی۔ اب جب یہ جادوگر کے پاس جاتا تو لیٹ ہو جاتا، جادوگر اس کو مارتا کہ تو لیٹ کیوں آئے، اچھا جب گھر جاتا تو گھر بھی لیٹ پہنچتا، گھر والے بھی مارتے کہ تو لیٹ کیوں آیا ہے۔ لفظ ہیں وَكَانَ إِذَا أَتَى السَّاحِرَ، جب وہ لڑکا جادوگر کے پاس آتا دارا باہو، جادوگر اس کو مارتا اور آگے سے کہتا مَا حَبَسَكَ، بھئی تینوں لیٹ کنے کیتا ہے، کلاس کا ٹائم ہوتا ہے نا، بھئی تیری کلاس میرے پاس جادو سیکھنے کی، تو لیٹ کیوں آیا۔ وَإِذَا أَتَى أَهْلَهُ، اچھا جب وہ گھر آتا دارا بوہ، گھر والے مار دے اور آگے سے کہتے ماں حبسا کا، لیٹ کیوں آیا گھر۔ وہ بیچ والی کہانی تو کسی کو پتہ ہی نہیں کہ یہ تو اللہ والے کے پاس بیٹھتا ہے، جادوگر کے پاس لیٹ جاتا ہے کیونکہ اللہ والے کے پاس بیٹھتا ہے، جب جادوگر کے پاس لیٹ جائے گا تو گھر لیٹ جائے گا، اب گھر سے بھی مار پڑ رہی ہے، جادوگر سے بھی مار پڑ رہی۔ اب اس نے کیا کیا، جادوگر کو اس نے اللہ والے سے کہا کہ میں تو تیرے لاگے چنگا بہن لگ پیا، میرے تو ہر پاسوں مار پہ رہی، میں تیرے پاس بیٹھتا ہوں مجھے تو مار پڑ رہی، جادوگر کے پاس جاتا ہوں وہ مارتا ہے، گھر جاتا ہوں گھر والے مارتے ہیں۔ جادوگر نے لڑکے کو کہا، اللہ والے نے لڑکے کو کہا کہ جب تجھے گھر والے مارنے لگے نا تو ان کو کہا کر میں جادوگر کے پاس تھا لیٹ ہو گیا، اور جب تجھے جادوگر مارنے لگے تو کہنا مجھے گھر والوں نے روکا ہوا تھا میں اس لیے لیٹ ہو گیا، تو یوں تو بچ جائے گا۔ جادوگر کو یہ کہنا ہے کہ میں اپنے گھر تھا گھر سے لیٹ ہو گیا، گھر والوں کو یہ کہنا ہے جادوگر کے پاس تھا بیٹھا ہوا لیٹ ہو گیا۔ اچھا یہ سلسلہ چلتا رہا، وہ لڑکا اللہ والے کو بہندا رہا، گلاں سندا رہا۔ یہ حدیث پاک پڑھ رہا ہوں میں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دن ایسا ہوا وہ لڑکا جا رہا ہے راستے پہ چل رہا ہے، آگے بہت بڑا جانور کھڑا ہے، جس جانور سے لوگ ڈر رہے ہیں، کوئی بندہ راستہ پار نہیں جا رہا، کراس نہیں کر رہا، لوگ کھڑے۔ وہ جو بچہ تھا جو اللہ والے کے پاس بیٹھتا تھا، اس بچے نے کہا اللہم ان کان امر الراہب احب الیک و ارضی من امر الساحر، مولا اگر تینوں اے جڑا تیرا اللہ والا ہے اگر یہ تینوں جادوگر نالوں بہتا پسند ہے تو اس جانور کو مار دے۔ وہ لڑکے نے کہا اے اللہ اگر تینوں جادوگر نالوں اے تیرا جڑا بندہ ہے یہ بہتا پسند ہے تے اے جڑا جانور ہے اینو مار دے۔ انہیں پھڑیا وٹا چک کے جانور نو ماریا تے جانور مر گیا۔
وہ تو پکا ہو گیا بھی لے بھائی اللہ نو بڑا پسند ہے. جادوگر اللہ نو پسند کوئی نہیں, اللہ نو پسند اپنا بندہ ہے. سبحان اللہ. یہ ہن گیا اس اللہ والے دے کول, یہ لڑکا جا کے انہوں آندا ہے کہ جناب ایسا ہوا تھا کہ آگے جانور کھڑا تھا, وہ جاتا نہیں تھا, میں نے تیرا نام اللہ کی بارگاہ میں ذکر کیا, میں نے پتھر مارا وہ مر گیا. اللہ والا اس بچے نو آندا ہے ای بنیا انت افضل منی, اے میرے بچڑے تو میرے نالوں اگے لنਘ گیا. سبحان اللہ. جہدے کو سیکھدا پیا ہے نا جی, وہ اللہ والا آندا ہے پتر تو میرے نال اگے لنਘ گیا ہے, تیرا مقام تیرا مرتبہ میرے نو اگے لنਘ گیا ہے. نالو آندا ہے انکا ستبتلا, بچے یاد رکھی تیرا بڑا وڈا امتحان ہونے والا ہی. انکا ستبتلا, بے شک تجھے ان قریب امتحان میں ڈالا جائے گا, ان قریب تیری آزمائش ہوگی. لیکن نال اللہ والا آندا اس بچے نو فَإِنِّبْ تُلِيتَ فَلَا تَدُلَّ عَلَيَّ, جے تیرا امتحان ہوئے تے میرا نہ دسی کسی کو. امتحان تے تیرا ہونا ہے, جے تیرا امتحان ہوئے میرا پتہ نہ دسی. اچھا وہ بچہ جو اللہ والے کے پاس بیٹھتا تھا وہ اتنا بڑا اللہ کا ولی بن گیا. میں لفظ پڑھنے لگا ہوں حدیث پاک ہے, یہ کتاب تفسیر کی کتاب ہے, بڑی مشہور ہے, ابن کثیر, تفسیر ابن کثیر. اس کے ترجمے بھی بڑے مارکیٹ میں ملتے ہیں, تو میں عربی پڑھ رہا ہوں. بچے کے بارے میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا, کان الغلام یبری الاکمہ والابرس وسائر الادویاء ویشفیہم. وہ بچہ اس مقام تے پہنچ گیا جیڑا بندہ مادر زاد اندھا ہوندا کہ پیدا ہویا تے اکھاں کوئی نہیں, وہ بچے کول آوندا, بچہ اللہ دی طاقت نہ اکھاں عطا فرما. اللہ بٹن کو چکو گیا. جیڑا بندہ مادر زاد ہوندا جڑا پیدا ہویا تے اکھاں کوئی نہیں, بچہ اس مقام پہ پہنچ چکا تھا کہ اس کے پاس آتا, اللہ سے دعا کرتا, اللہ اسے آنکھیں عطا فرماتا. آگے ول ابراسا, اگر کوئی کوڑ دے مرض والا بندہ ہوندا او دے واسطے بھی دعا کردا, اللہ انہوں شفا دیندا. اگے لفظ سائر الادویاء, جیڑی جیڑی بیماری والا بندہ ہوندا او بچہ اللہ کو دعا کردا, اللہ شفا عطا فرماتا. اچھا جی آفت جی ہویا کی کان جلیس للملک فامیہ, بادشاہ کا ایک وزیر تھا, پہلے اس کی آنکھیں تھی لیکن اندھا ہو گیا اچانک. سامی ابھی انہوں پتہ لگیا کہ ایک منڈا ہے, کوئی لڑکا ہے جیدے کو اندھا جاوے تے اکھاں لب جاندیاں نے. پھر بادشاہ ہوئے تے بادشاہ دا وزیر ہوئے ہے, اتاہو بہدایا کثیرہ, وزیر بڑے تحفے شوفے لے کے نا اس بچے کو لایا تے بچے نو آ کے آندا اشفینی وَلَّكِ مَا ہَا ہُنَا اجماؤ, بس مینو اکھاں دے دے, اے جننے تحفے نے سارے تیرے. انہیں کہڑے اپنے کو آندے ہونے, وزیر جو تھا آندھا جننے تحفے میں لے کے آئے سارے تیرے, بس مینو اکھاں دے دے. تو میں نہ ہونا اکھاں دی کردت او دے کول پوچھنا جدیاں ہے نہیں, کناں دی قدر او دے کول پوچھ جڑے سلامت نہیں, ہتھاں دی قدر او دے کول پوچھ جدے ہے نہیں, پیراں دی قدر او دے کول پوچھو جدے ہے نہیں. واش روم کیسے جاتے ہیں بیچارے. میں ایک بار تقریر کر رہا, میرے سامنے بندہ یہ بہ گیا جدے دونوں بازو ہے نہیں, اے بھی بازو نہیں, اے بھی میرے سامنے بہ گیا. میں سوچدا ہی رہا یار اے واش روم کیویں جاندا ہوئے گا, استنجا کیویں کردا ہوئے گا. ہمیں تو قدر نہیں نا جی, شے ہوئے تے قدر نہیں ہوندی, قدر انہوں ہوندی ہے جدی نہ ہوئے. ماں باپ زندہ ہوں تو قدر نہیں لوگاں نو,
ਜੇ ਕਦਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਪਿਓ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦੇ, ਕਦਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਂ ਕਰਕੇ ਬੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁਰ ਜਾਏ। ਕਦਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ, ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜੋ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਟੁਰ ਗਏ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਏ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਪਿਓ। ਜ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਦਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਹ ਤੋਹਫੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੈ ਲੈ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਦੇ। ਉਹ ਲੜਕਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਸੁਣਨਾ ਜੀ। وہ آندہ جی ما انا اشفی احدن انما یشفی اللہ عز وجل، میں شفا نہیں دیندا، شفا تے میرا سونا اللہ دیندا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں تے اکھا کوئی نہیں دیندا، تینوں کہے نے غلط دسیا، میں اکھا نہیں دیندا، اکھا میرا رب دیندا ہے۔ ہاں اے کام ایک کر، فَإِنْ آمَنْتَ بِهِ دَعَوْتُ اللَّهَ فَشَفَاكَ، اگر تم میرے رب تے ایمان لے انہیں، میں اپنے رب کو دعا کرنا، اللہ تین وکھا دے دے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ حق چاہ، واہ واہ واہ، واہ بھائی واہ، زندہ باد بابا جی، زندہ باد۔ آوہ جی تھوڑی غلطی آ گئی، حق چاہ، پانی بھی رکھو، پانی حق چاہ گیا۔ انہوں نے کہا بھی میں اکھاں نہیں ہوں دیندہ، اکھاں میرا سونا رب دیندہ ہی۔ فَإِنْ آمَنْتَ بِهِ، اگر تو میرے رب تے ایمان لے انہیں، دعوت اللہ، ہاں میں اللہ کو دعا کراں گا تے مینوں پتہ میرا رب تینوں اکھاں دے دے گا۔ اللہ میری ماندا ہے، اکھاں تینوں میرا رب دے دے گا، بس ایمان لے آیا۔ انہوں نے چاہیے دیا نا اکھاں۔ اگلی گل سنو تو پہلے یاد رکھو، وہ جڑا بادشاہی جہاں یہ وزیر سی، وہ ایڈا ظالم سی، اپنے آپ نو رب کہلواندا سی، تے لوکی انہوں رب مان دے، معاذ اللہ، ڈر دے۔ بادشاہ جو تھا منن والے انہوں رب مان دے، معاذ اللہ۔ اے وزیر بھی انہوں رب ماندا سی، لیکن جدو اکھاں چاہی دیا ہون تے پھر جو انہوں آکھو چھڑے گا۔ اے بادشاہ نو رب ماندا، اس واللہ دے ولی کو لا گیا، آندہ اکھاں دو، انہوں نے کہا اکھاں میں نہیں دیندہ، اکھاں میرا رب دیندہ ہی۔ ہاں میرے رب تے ایمان لیا، کلمہ پڑھ، مسلمان ہو، میں اپنے رب کو دعا کرنا، مینوں پتہ میرا رب میری ماندا، اللہ تینوں اکھاں دے دے گا۔ انہیں کوئی دیر نہ کی تھی، انہیں کوئی دیر نہ کی تھی، فآمانا، اللہ پر ایمان لایا۔ جدو اللہ تے ایمان لایا، فدعا اللہ، اس اللہ دے ولی نے اللہ کو دعا کی تھی، اللہ انہوں اکھاں عطا فرما دے۔ اچھا ان کی ہویا جی، یہ وزیر سی، یہ گیا بادشاہ کو، جدو بادشاہ کو گیا تے اپنی سیٹ تے جا کے بیٹھا نا، تے بادشاہ نے ویکھیا یہ انہاں یہ اکھاں کتوں آ گئیاں؟ چند کل پرسوں دی گل ہے، انہاں میرے لاگے بہندا آئی، انہوں تو دیکھدا کوئی نہیں سی، یہ اکھاں کتوں آ گئیاں؟ انہیں پوچھیا بادشاہ نے، من رد علیکا بصرکا، وہ وزیر اے دس تینوں اکھاں کنے دیتیاں نے؟ میں لفظ پڑھدا پہ عربی دے، من رد علیکا بصرکا، تیری اکھاں تینوں کنے دیتیاں؟ ہن چونکہ انہیں کلمہ پڑھ لیا آئی، اندر ربی، اے اکھاں مینوں میرے رب دیتیاں ہیں۔ کی آکھیا کنے دیتیاں نے؟ اچھا اگوں کی آندا ہے، ایتھے لفظ اے نے، چونکہ میں پہلا کہہ رہے اپنے آپ نو رب آندا بادشاہ ظالم، آندا آنا میں، انہوں نے کہا تو نہیں، ربی و ربک اللہ، اللہ و ربک اللہ، انہوں نے کہا میرا رب بھی اللہ، تیرا رب بھی اللہ ہے۔ انہوں وہ بادشاہ جڑا اپنے آپ نو رب آکھے، وہ دے سامنے کہنا تو رب کوئی نہیں ہون، پہلا میں تینوں ماننا سا معاذ اللہ، کفر سا، کافر سا، تو کوئی نہیں رب، لا الہ الا اللہ، تو رب کوئی نہیں، میرا رب بھی اللہ ہے، تیرا رب بھی اللہ ہے۔ پھر سوال کر دیتا کہ میرے تو علاوہ تیرا کوئی رب ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میرا رب بھی اللہ ہے، تیرا رب بھی اللہ ہے۔
ہوں کی ہویا جی فلم یزل یعذبہ بھائی نے پڑھ کے سزا دیتی انہوں ماریا 10 آئیاں کیویں اکھاں حتیٰ انہاں ماریا آخر انہیں 10 دیتا اس بچے دا او جنہیں دعا کی دی اللہ دا ولی دا اچھا جی اللہ دا ولی آ گیا انہوں ماریا آکھیا تو انہاں جادو سیکھ لیا ہے تینوں تو میں بھیجے جادوگر کو کہ جادو سیکھ اتھوں تک پہنچ گئے ہیں کہ نبی نے روکھا دینا ہے اتھوں تک پہنچ گیا کوڑ دے مریضاں نو شفاواں دینا ہے انہوں بھی مار پئی انہوں بھی انہیں ماریا مارن تو بعد آخر انہیں بھی اس او راہب کا پتہ بتا دیا حالہ انہیں آکھیا ہی میرا نہیں دسنا اور جنہیں کو انہیں سکھیا ہن وہ بھی آ گیا راہب اللہ والا جدو اللہ علیہ تو ہون بادشاہ نے پتہ کیا کہ دیکھو میں اگلی بات پڑھنے سے پہلے آپ کو بتاؤں اسی تو مسیتوں اٹھ کے مسیتے ہونا ہے نا سانو راج کسی نے روکنا نہیں اسا داڑھی رکھی سانو کسی نے آکھیا نہیں کٹاؤ اسا کلمہ پڑھیا سانو کسی نے آکھیا نہیں کلمہ چھڈو سانو تو تکلیف آئی کوئی نہیں مسجدہ کلین گرمیاں واسطے اے سی پانی گرم سردیاں وچ ہیٹر پانی گرم اب ویکھیو او جڑا اللہ دا ولی سی نا جنہیں بچے نو سکھایا وہ جدو بادشاہ کو آیا نا تے بادشاہ آندا اپنا دین چھڈ بادشاہ آندا اپنا دین چھڈ اس اللہ دے ولی نے آکھیا دین نہیں چھڈنا ہن ویکھیو ہویا کی اوتھے فوضع المنشار فی مفرق راسہ حتی وقع شقا بھائی جان او دے سر تے آرا رکھ کے اللہ والے دے 2 ٹکڑے کر دے آرے دے نال چیرا گیا بھائی سانو تو کوئی نہیں ماردا نہ کسی نے اج تک ماریا کہ مولوی جی تبلیغ کیوں کرن رہے ہو مولوی جی تقریر کیوں کرن رہے ہو اذانہ کیوں پڑھ دے ہو بچے نو کیوں پڑھا دے ہو مسیتے کیوں آندے ہو کلمہ چھڈو سانو تو کسی نے نہیں آکھیا دیکھو کی ہوئے اللہ والے کو کہا اس بادشاہ نے کہ دین چھوڑ اس نے کہا دین نہیں چھوڑوں گا اس نے کہا دین نہیں چھوڑے گا انہیں آرا رکھ کے وہ جسم دے 2 ٹکڑے کر دیتے اب اندھے کو وہ جو بادشاہ کا وزیر تھا جس کو آنکھیں مل گئی تھی بادشاہ نے اس کو کہا دین چھوڑ اس نے کہا دین نہیں چھوڑنا اس نے کہا دین نہیں چھوڑنا وزارت جاتی ہے چلی جائے یہ جان جاتی ہے چلی جائے لیکن جو دین اب پر میں نے اپنا لیا ہے جو دین کو میں نے قبول کر لیا ہے وہ دین نہیں چھوڑوں گا بھائی جان اتنے تے منڈے مرزیاں کو ویزا لین واسطے باہر جاندے سنے رشتے بھی دیندے نے باہر دے ملکاں دا ویزا بھی دیندے نے یہ ساڈے منڈے کہی جاندے ہاں لکھی آئی سی بس اساں کھڑے ہو گئے ماذ اللہ اور بابا کٹیا چ رہ لا ہے او کچے مکان چ رہ جا پکے مکانوں پر دفع کار ہے نہیں لبدا ساری زندگی نہ لبے مرغیاں دے فارما دا مالک تو نہیں بننا نہ بن گڈی نہیں ہوندی نہ آئے لیکن محمد عربی دا دین نہیں چھٹنا چاہیے دا اس نبینے کو کہا جو پہلے نبینا تھا بادشاہ کا جو وزیر تھا کہا دین چھوڑ اس نے کہا دین نہیں چھوڑنا انہوں نے کہا نہیں چھوڑنا انہیں آرا منگوا کے او دے جسم دے 2 ٹکڑے کر دیں پھر وہ اللہ کے ولی کو وہ جو بچہ تھا کہا اسے پہاڑ پہ لے جاؤ او جو اتے چڑھ جانا چوٹی دے اتے تھلے سٹ دینا انہوں لیکن وہ تو بڑا پہنچیا ہو گیا انہوں تو بڑا مقام والا ہو گیا جدو اتے گئے نا انہیں دعا منگی اے اللہ اے جڑے منو سٹن آئے نہ تو منو انہ تو کافی ہو جا اے اللہ تو منو میری حفاظت فرما اوتے تھوڑا جا پہاڑ ہی لیا او جڑے سٹن گئے سارے مر گئے او اللہ دا ولی زندہ سلامت تھلے وہ بادشاہ کو آیا تو بادشاہ نے آکھیا میرے نال دے کتنے جڑے میں کلیا نال سپاہی انہاں کو مر گئے میں اپنے رب کو دعا منگی رب میری حفاظت کی تھی اللہ نے انہوں سارے مار دیتا ہے انہوں نے کہا اچھا پھر ہور بندے دے ذمہ لایا انہوں بٹھاؤ کشتی چ لے جو سمندر چ کشتی جدو سمندر دے وچ پہنچے تو انہوں تکا دے دینا جدو کشتی سمندر دے وچ پہنچی انہیں پھر دعا کی دیا اللہ
ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੋ ਜਾ। ਉਹ ਝਕੋਲੇ ਖਾਦੇ ਕਸ਼ਤੀ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡੇਗਣ ਗਏ ਆਪ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਲੀ। जिन्होंने समझ आई आ जाओ सुभान अल्लाह। समझ आ रही है ना? हुण बहुत ही समझ आएगी, जरा सुनियो। हुण ज़ाहिर है ये तो अल्लाह दा वली सी, ये तो लोगों नूं आंदा कलमा पढ़ो, इनू छड्डो ज़ालिम नूं। बादशाह ने अपने वास्ते इनू खतरा समझिया भी ये तो मेरी तबाही फेर देगा। ते बच्चे नूं भी पता लग गया कि मैनू मुकाना चाहता, लेकिन बच्चे ने आख्या मेरी गल सुन बादशाह, तू मैनू मार नहीं सकता। क्या क्या मार नहीं सकता। मैं अरबी पढ़ना। फ़इन्नका ला तस्ततीउ कतली, तू मैनू कत्ल करने की ताकत कोई नहीं रखता ना, मैं तेरे हाथों मरना ही। हाँ एक काम मैं तेनू दसना, मेरा काम अगर करेगा, मेरे तरीके से अमल करेगा, मैं फिर मरूंगा। आप ही बंदा दसन दिया है कि आ तरीका ही अगर ये अमल करेगा तो मैं मरना ही नहीं, तो मैं नहीं तेरे हाथों मर सकता। फिर उन्होंने तो चाहिए ही बंदा मरे। उन्हें कहा जल्दी दस। उन्हें कहा काम ये ही कि मेरा ही तीर लेना ही, तीर मेरा लेना ही, ते खजूर दे तने दे उत्ते मैनू खड़ा कर। आ जिन्ने तेनू रब मनदे ने ना सारिआं नू उत्ते जमा कर। आ जिन्ने तेनू रब मनदे ने इन्हां सारिआं जमा कर मैदान अंदर, ते मैनू खजूर दे तने ते खलार, ते तीर मारना ही, तीर भी मेरा, कमान भी मेरा, ते तीर मारन तो पहला ना एक लफज पढ़ने ते फिर मैं मर जाऊंगा। उन्हें कहा दस जल्दी दस लफज केड़े? उन्हें कहा लफज ये कहने नहीं, बिस्मिल्लाहि रब्बिल गुलाम। मैं फिर पढ़ देना, बिस्मिल्लाहि रब्बिल गुलाम। गुलाम का माना होता बच्चा, रब माना रब। ए लफज पढ़ेगा, तीर मैनू लगेगा, फिर मैं मरना ही नहीं, मैं तेरे हथों कोई नहीं मरना। उन्हें कहा मैनू की चाहिए, चल जल्दी कर। बंदे इकट्ठे हो गए जेड़े इनू रब मनदे हन। ये बच्चे ने झाड़ दिता खजूर के तने उत्ते, एदा कमान, एदा तीर, तीर भी मारिया, लेकिन तीर मारन तो पहला पढ़िया बिस्मिल्लाहि रब्बिल गुलाम। तीर जाके बच्चे की कन पट्टी ते लग गया, बच्चा फौत हो गया। मजमा सारा हैरान हो गया। इस बच्चे नूं पहाड़ां ते लैके गए, सुट्टण, बच्चा मरिया कोई नहीं। इहनूं समुद्र च लैके गए, बच्चा मरिया कोई नहीं। ये चक्कर की है? एक तीर दे नाल बच्चा मर गया। उन्हें कहा चक्कर ए वे। इस बादशाह ने पढ़िया बिस्मिल्लाहि रब्बिल गुलाम, जिहदा तर्जमा है अल्लाह दे नाम दे नाल, जेड़ा अल्लाह इस बच्चे दा रब है। पता चलिया बच्चा भी सच्चा, बच्चे दा रब भी सच्चा। अल्लाह या रसूल या रसूल। जदों ना सुनिया कि बच्चा उत्थे गया नहीं मरिया, समंदर च गया बच्चा नहीं मरिया, ये बच्चे दा तीर बच्चे नू मारिया गया। लेकिन पढ़िया बिस्मिल्लाह रब्बिल गुलाम, जिहदा तर्जमा ये है अल्लाह के नाम के साथ, जो अल्लाह बच्चे का रब है। पता चला इस बच्चे नू अपने रब दा नाम सुन के मजा ही बड़ा आया है। इन्हें अपनी जान ते दे दी, लेकिन दुश्मन दे मुंह चो अपने सोने रब दा नाम खिलवा दिता। अपनी जान दे दी, जेड़ा अपने आप नू रब आंदा ही ओदे मुंह च कहलवाया कि रब सच्चा हो ही आ, जिहदा मनन वाला मैं वां। जदों सारी कौम ने वेखिया कि ये तो मरदा नहीं सी ते मरिया तां है, इस बादशाह ने बच्चे दा रब दा नाम लिया। होया कि जिन्ने इकट्ठे होए सन ना सारे, आ मन्ना बिरब्बिल गुलाम, वो सारे कहंदे ने असीं भी बच्चे दे रब दे ईमान लियाने। वो बच्चे ने आख्या होने मैं किदे को जावां, कल्ले कल्ले कोल है मैं केड़े केड़े बंदे को जावांगा ते जाके उहदा तरला मारांगा, ओनू आखांगा छड्डो इस जालिम नू, पढ़ो रब दा कलमा। उन्हें कहला एवें करने आ, जान दे देने आ, लेकिन अपने रब दा कलमा जेड़ा सारे दी जुबान तो कहलवा देने। सारे आख्या आमन्ना बिरब्बिल गुलाम। वो जिन्ना मजमा कट्ठा ही वो आंदे ने असी बच्चे के रब पर ईमान लाए। अगली गल हुण सुनना जी, जदों ना कलमा पढ़ लिया, इन्हें की कीता, इन्हें एक खाई खुदवाई, नाला
ذرا بڑا نالا ہوئے گا نا وہ لکڑیاں سٹیاں اگ لائی انہیں کہا جنہیں جنہیں کلمہ پڑھا واپس آ جاؤ چھڑ دو نہیں تو آ جی اگ جلن ڈی سٹاں گا تمہیں سارے 87 بندے ہیں جلالین سے لکھے حاشیے کل 87 بندے ہیں جنہ نے کلمہ پڑھ لیا بچے دے رب دا بچے کے رب پر ایمان لے آئے اس بادشاہ ظالم کو چھوڑ دیا 87 وچوں 10 بندے معاذ اللہ چھڑ گئے واپس آ گئے مگر کنے رہ گئے 77 وہ 77 نے آکھیا سانو اگ وچ جلنا دے منظور ہے لیکن ہن جڑا کلمہ پڑھیا وہ چھڈنا منظور کوئی نہیں سانو سبحان اللہ اسا کلمہ کوئی نہیں چھڈنا ہن رب نو مان لیا بس ساڈی جان جاندی چلے ساری اگ وچ جلنا جل جائیے لیکن ہاں دین کوئی نہیں چھڈنا ہن لیکن جیڑی میں گل سنانا چاہنا جدو اگ وچ سٹے جا رہے سن ایک عورت اتنے ایسی سی جس عورت کی گود میں بچہ تھا دودھ پیتا بچہ وہ ظاہر ماں سی بچے دی وہ پریشان ہوئی کہ کراں تے کی کراں اگر میں اینو نہیں مندی ظالم نو تے مینوں بھی اگ 'چ سٹے گا میرا بچہ بھی اگ 'چ جل جائے گا تے جے ماں اللہ میں اینو رب مان لینی آپوں میں بچ جاواں گی بچہ بھی بچ جائے گا وہ پریشان ہوئی عورت پریشان ہوئی بچہ جو ماں کی گود میں تھا نا دودھ پیندا بچہ وہ بول کے ماں نو آندا ہے اسبری یا امّا فَإِنَّكِ عَلَى الْحَقِّ ماں صبر کر جان جاندیا چلی جائے میری جان دی پرواہ نہ کر ماں جرا کلمہ پڑھ لے جرا دین چون لے آئی نا یہی حق ہی ہوں کوئی نہیں سمجھ آئی یار اتنے تو جانا ٹر گئی ہاں تے تیرے کو روٹی 3 ٹائم دی گھر پسند نہیں تو جرمنی دا ویزا لین واسطے جرمن جانا ہے ساڈے نوجوان وہ تو جان ٹر گئی ماں دی تے بچہ بول کے آندا ماں میری بھی پرواہ نہ کر بچہ ماں دی گود وچ بول کے آندا ہے ماں صبر کر فَإِنَّكِ عَلَى الْحَقِّ ماں تو حق تے ہے ماں پھر پریشان ہو پہلے پریشان تھی ہوں پریشانی ختم ہوئی تے دلیر ہو گئی کہ میرا تو بچہ جان دین واسطے تیار ہے جی فکر سی پھر ماں نے آخر نہیں دین ہاں کوئی نہیں چھڈنا ظالمہ سٹ دے سانو اگ وچ تے اللہ بھی بڑا بے پرواہ ہے پھر اگاں وچ سٹدا کوئی نہیں اللہ اگ سٹن تو پہلا اگ باہر آ گئی سی اور جننے بیٹھے سن ظالم کرسیاں ڈا کے اگ نے انہوں نے جلایا انہاں دے اندر جان تو پہلا اے تفسیر ابن کثیر ہے میں گل کرنا چاہنا وہ جڑا اللہ دا ولی جنہیں جان دے دیتی سارے نو کلمہ پڑھا گیا جدوں انہوں تیر لگائی کتے لگائی ہاتھ رکھیا سی ایتھے ہاتھ بھی رکھیا تیر بھی لگا اے ابن کثیر تفسیر عربی دی تفسیر جو اردو دی نہیں اے دے لکھیا ہے فَيُذْكَرُ أَنَّهُ أُخْرِجَ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَإِصْبَعُهُ عَلَى صُدْغِهِ كَمَا وَضَعَ حِينَ قُتِلَ ایدے لکھے ہے کتاب میں اتوے کے پڑھے ہے کہ جدوں حضرت عمر دا دور آیا اور اے واقعہ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ظاہری زمانہ تو پہلا دے ہاتھ ایتھے رکھیا شہید ہو گیا عمر پاک دا دور آیا عمر پاک دے دور اندر وہ دی قبر کشائی ہوگی کسی طریقے نال جدو قبر کشائی ہوئی نا او دا ہاتھ اوے کن پٹی تے سی جدن قتل ہویا سی جدن شہید ہویا تے ہاتھ ایتھے تے اج اننے سالہ بعد جے قبر کشائی ہوئی ہے تے اج بھی ہاتھ اوتھے ہی ہے جس دن انہیں ادو رکھیا جدو شہید ہویا سی یہ اللہ دا ولی پہلیاں امتاں دا کیڑیاں امتاں دا یہ شان ہے تے میرے نبی پاک دی امت دے ولیاں دی شان دا عالم کیا نہیں سمجھ نہیں آئی یار بھائی آپ کو پتہ ہے سارے نبی جنت میں بعد میں جائیں گے سب سے پہلے سرکار جنت میں جائیں گے حدیثوں میں ہے اللہ نے جنت کو حرام کر دیا انبیاء پر جب تک سرکار نہیں جائیں گے
سب سے پہلے جنت میں سرکار جائیں گے, بقایا نبی جنت میں بعد میں جائیں. اگلی گل یہ بھی جی ساری امتاں جنت میں بعد میں جائیں گی, سرکار دی امت جنت میں پہلے جائے گی. تے جے پہلیاں امتاں دے ولی دی شان یہ ہے کہ جے کوئی نبینا آ جائے ہاتھ پھیرن اکھاں لب جان, کوڑ دے مرد والا آئے ہاتھ پھیرن شفا مل جائے, تے میرے نبی پاک دی امت دے غوث اعظم دی شان دا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ. نہیں سمجھ نہیں لگی. سبحان اللہ. ہن میں غوث پاک دی کوئی گل تے سنانی ہے نا. ماشاءاللہ. حق ہے. ہے سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, اللہ, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ تحقیق. اج کنی ہجری ہے 1400 تے پتہ نہیں کنی ہے 44 جی 1444. اے کتاب لکھی جس بندے نے او دا وصال ہویا 713 ہجری 713 تے تقریباً 700 تے کوئی جناب 31 سال پہلا دی گل ہے. 731 سال اے کتاب پہلا دی ہے, لیکن وہ بندہ جدو فوت ہویا ادو نہیں گل کر رہا, لکھی اس تو پہلے ہی ہوئے گی. میں عربی پڑھے لگا, غوث پاک دی بارگاہ وچ ایک عورت آئی اما, تے آئی نہیں سی نال منڈا لے کے آئی اپنا پتر, تے غوث پاک نو آندی ہے غوث پاک مینوں لگدا ہے اے جڑا میرا پتر ہے نا قلب ابنی ھذا شدید تعلق بیکا, یہ تہاڈا نام بڑا لیندا ہے غوث غوث عبد القادر جیلانی ہر وقت کردا رہندا ہے, اے دے دل وچ تہاڈا پیار بڑا ہے, تے میں آنی ہے تسی اینو اپنے کول ہی رکھ لو. سبحان اللہ. یار سبحان اللہ تے کہہ دو. میں ترجمہ کیتا ٹیر ترجمہ کیتا ہے پنجابی چ. انی رأیتو میں نے دیکھا قلبا ابنی ھذا نام شاملہ ابنی ھذا میرا ہے جڑا پتر ہے نا شدید تعلق بکا, یہ تواڈے نال لگاؤ بڑا ہے, تے میں اپنا حق معاف کرنی ہاں, میں دی ماں ہاں, اپنا حق معاف اینو تسی اپنے کو رکھ لو, اللہ واسطے تے اپنے واسطے اپنے کو رکھو. سبحان اللہ. اچھا غوث پاک نے قبول کیتا, غوث پاک نے انہوں ذرا مجاہد شدہ سکھائے ہے, بزرگاں دے طریقے سلوک والے سکھائے. ایک دن اماں آکھی چلو میں ویکھتے آواں میرا پتر کیویں دا ہے, آیا اوویں دا ہی ہے جویں دا چھڈ کے آئی ہاں یا کوئی فرق ہے. اماں آندی ہے میں آئی تے میں ویکھیا میرا پتر جڑا جناب نحیلن وہ تے بڑا کمزور ہو گیا, مصفرن رنگ پیلا بھوک دی وجہ نال تے رات جگاتریاں دی وجہ نال, کیونکہ ولی ایویں نہیں نہ بنیا جاندا, وہ بھائی مولوی ایویں نہیں بندا تے ولی ایویں کیویں بن جائے گا. سبحان اللہ. ہن پیڑ دوجے لگے میں کہنا ہی پیر ایویں بن جاندے. واہ. حق ہے استاد. پیر دی شرط کوئی نہیں جی یار, ایتھے جمدا ہی پیر جے بھا. مولوی بننے واسطے 9 سال مدرسے, تے جے حافظ بنانا 2-3 سال پہلا لواؤ, قاری بنانا 2-3 سال اور لواؤ, تے جے مولوی بنانا 9 سال اور لواؤ, تا جا کے مولوی بندا جے. آئی جے سمجھ کے نہیں, تے جے نہیں تے ویسے تقریراں سنیے تو لوکی تے شفقت چیمے دی سنی جا رہے ہیں. وہ کوئی فلمی ایکٹر ہے ظالم, خود اشتہاراں تے لکھیا ہے داڑھی مونڈ فلماں بنانے والا, اتنے لکھے حضرت علامہ مولانا عالم نبیل فاضل جلیل حافظ قاری شفقت چیمہ صاحب. اے تے ساڈی قوم دا حال ہے. تے جے مولوی بننا ہے نا مولوی بننے واسطے 2 سال 2.5 سال ذہین بچہ, میں وہی گل کر رہا, جڑا ذہین ہوے نا وہ 2 سال لاندا حفظ دے, تے جے تجوید پڑھنی 2 سال, تے جے درس نظامی عالم بننا بڑا مولوی جنوں آندے نے تے 9 سال. تواڈے قاری صاحب جڑے صداقت صاحب نے 9 سال لائے, کوئی نہیں سمجھ آئی. 9 سال. تے میں آخیا بھی مولوی بننے واسطے بھوکاں برداشت کرنیاں پیندیاں نے, چٹائیاں تے سونا پیندا ہے, دالاں کھانیاں پیندیاں نے, تے ولی بننے واسطے کنا کچھ چاہیے ہوئے گا. نہیں سمجھ نہیں آئی. ہاں اما آندی میں ایک دن آئی اپنے منڈے نو ویکھیا میرا منڈا ماڑا ہو گیا, ماڑا ہی نہیں سی ہویا خالی رنگ پیلا ہو گیا بھوکاں نال تے راتاں دے جگاتریاں نال. تے جے میں اگے گئی اچھا نال سکی روٹی کھا رہا جو دی سکی روٹی, تے جے میں اگے گئی تے میں ویکھیا غوث پاک دے سامنے مرغے دیاں ہڈیاں پئیاں. یار تمہیں سمجھ نہیں آئی یار, میں عربی پڑھنا
آندھی میں فدخلت الی الشیخ، میں غوث پاک کو گئی، فوجدت بین یدی اناء فیہ ادام دجاجہ مسلوکا قد اکلا، میں ویکھیا غوث پاک دے سامنے ہڈیاں پئیاں نے، ایک برتن ہے جہدے وچ ہڈیاں نے تے ہڈیاں بھی مرغی دیاں، جیڑی مرغی غوث پاک نے کھادی۔ تے میں کہہ رہا یا سیدی اے میرے غوث ہے، تاکل الدجاج و یاکل ابنی خبز شعیر، آپ مرغے کھاؤ تے میرا منڈا سکیاں روٹیاں کھاوے۔ اما آندھی غوث پاک نو یا سیدی آپ کھا مرغے تے میرا پتر کھائے سکیاں روٹیاں جو دیا۔ میں منڈا اس واسطے تے نہیں چھڈ کے گئی، تو ساتھ میرے منڈے دے چھڈے ہی کچھ نہیں، رنگ بھی ہو نہیں، جسم بھی ہو نہیں۔ ہن سننا میرے غوث نے کیتا کی اوتھے، فوضع یدہ علی تلک العظام وقال قومی باذن اللہ یحیی العظام وہی رمیم، غوث پاک نے ہاتھ رکھ کے نا ہڈیاں تے آکھیا کھڑیاں ہو جاؤ، اللہ دی طاقت نا جیڑا اللہ ہڈیاں نو زندہ کردا ہے، قامت دجاجہ سویہ فسا، او ہڈیاں جیڑی غوث پاک مرغی کھا چکے او ہڈیاں صحیح سلامت مرغی بن کے آواز بھی کڈن لگ پئی۔ یا غوث پاک فرمان لگے ماں اذا سارا ابنو کی ہاکذا فلیاکل مہما شاء، جدو تیرا پتر ساڈے ورگا ہوئے گا وہ بھی جو مرضی کھائے، ہلے تے کھانیاں پینیاں نے۔ ایک میں اور لفظ کہنا ہونا، قدر انہوں ہوندی جے جڑا پہلا مشقتاں چ زندگی گزارے۔ نہیں سمجھ نہیں آئی؟ او بھائی باغ دی قدر او دے کولو پوچھو جنہیں گوڈی کیتی آپ لایا تے جنہوں بنیا بنایا ملیا، ان باغ دی کی قدر؟ مدرسے دی قدر او دے کو پوچھو جنہیں بنایا تے جنہوں بنیا بنایا ملیا۔ فرمایا تیرا پتر ہوں کھاوے گا سکیاں روٹیاں تے جزو اس مقام تے پہنچے گا تے مرغی ہے فَلْيَأْكُلْ مَا شَاءَ، جو تیرا پتر چاہے گا وہ کھائے گا۔ بھئی سمجھ آئی جے کہ نہیں سمجھ آئی؟ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شان میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ غوث پاک اے بھی ساڈے چ غلطی ہے نا، اساں غوث پاک دا تعارف یہی کرایا ساری زندگی غوث پاک اللہ دے ولی ہے، لیکن ولی بنن تو پہلا مولوی سن، بڑے وڈے مولوی۔ قصیدہ غوثیہ شاید تھانوں کہنا ہوندا کہ نہیں، میں ایک شعر پڑھنا، درست العلم حتی صرت قطبا، صداقت صاحب یہ حتی آیا ہے، اگر جی حتی ماضی تے آیا ہے لیکن ہے انتہائی غایت کے لیے۔ غوث پاک آندے نے درست العلم، میں علم پڑھیا، اینا پڑھیا، اینا پڑھیا، اینا پڑھیا، علم پڑھدا پڑھدا میں کتب بن گیا۔ سبحان اللہ۔ تے جس پیر دے ہی پیا تھا اہی تے نہیں بندے پڑھیا کہ نہیں پڑھیا۔ غوث پاک 17-18 سال دی عمر چ ماں کو اجازت لے کے پڑھن ٹر گئے ہیں۔ میں پڑھیا ہے کتاب چ، ایک دن غوث پاک دی ماں نے خط بھی لکھا، پترا بڑی دیر ہو گئی آ کے مل جا۔ غوث پاک آکھن لگے جی ماں جی تانوں ملنا تے پڑھائی ٹر جانی، جی دسو آواں کہ نہ آواں۔ ماں نے کہا پتر رہ پھر اتھے ہی رہ۔ تے غوث پاک تے بھائی پڑھاندے ہیں 13 سبق سویرے دوپہر شام، غوث پاک پڑھاندے ہیں قرآن حدیث تفسیر صرف نحو، یہ کتاباں غوث پاک پڑھاندے ہیں۔ غوث پاک کے ہوتے ہوئے ایک مسئلہ آ گیا بغداد کے اندر، اور مسئلہ گیا ادھروں عجمندو، عجمند نے عرب کے علاوہ، اے سارا علاقہ عجم ہے، جیڑے عربی نہیں اوجمی نہیں۔ مسئلہ گیا ایک بندے نے قسم چک لئی کہ میں اللہ تعالیٰ دی ایسی عبادت کراں گا جدوں میں کراں گا میرے تو سوا پوری کائنات وہ عبادت کوئی اور نہیں کرے گا، اگر میں نہ وہ عبادت کرا تو میری بڈھی نو 3 طلاق۔ مسئلہ سمجھ آیا جی؟ نہیں میں دوبارہ پڑھنا۔ ایک بندے نے قسم چک لئی کہ میں اللہ تعالیٰ دی ایسی عبادت کراں گا جدوں میں عبادت کراں میرے تو علاوہ
پوری کائنات وہ عبادت کوئی اور بندہ نہیں کر رہا ہوگا، اگر میں نہ کر سکا ایسی عبادت تے میری بڈھی نو 3 طلاقاں۔ مسئلہ اتھوں پوچھیا مولویاں کو نہیں، مفتیاں کو، علماء کو، شیخ العزیز نہ، مسئلہ بغداد ٹر گیا، اتھوں دے علماء نو بھی جواب نہیں آیا، اے مسئلہ ٹر گیا میرے غوث پاک دی بارگاہ۔ سبحان اللہ، تو میرے غوث پاک جواب منٹاں وچ دتا، رات بھی بغداد انہوں رہنا نہیں پیا، فرمایا یہ کیڑا مسئلہ مشکل ہے، انہوں لے جاؤ مکہ شریف۔ کتے لے جاؤ؟ وہ جیتے طواف کری دے نا، طواف انہوں مطاف آندے، انہوں نے آکھیا غوث پاک نے خالی جگہ کرا دو، کوئی بندہ کعبے دا طواف نہ کرے، انہوں کلے نو آکھو کعبے دا طواف کرے، تے جدو کلہ کرے گا اے عبادت تو ہوئے، جدو اے کرے گا دوجہ کوئی بھی نہیں کر رہا ہوگا۔ وہ پھر ہفتہ ان موج لب گئی نالے طواف، انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے پورا ہفتہ طواف کرنا ہی کرتا رہا، پورا ہفتہ، تے بڈھی طلاق تو بچ گئی۔ یہ کنے مسئلہ دسیا؟ اساں تے غوث پاک نو آکھیا پیر، وہ پیر سن لیکن عالم سن، حافظ سن، قاری سن، مفتی سن، شیخ الحدیث سن۔ میں اور گل سنا دوا، اساں تے بنائے نے آستانے، کی بنائے نے بھئی بولو تو صحیح، کی بنائے نے؟ غوث پاک دی پوری سیرت جیڑی مرضی کتاب پڑھو، غوث پاک نے اے نہیں آکھیا جیڑا میرے آستانے تو اگوں گزر گیا، غوث پاک ایک نہیں آکھیا، غوث پاک آندے نے جیڑا میرے مدرسے دے اگوں لنگ گیا۔ لگتا سمجھ نہیں آئی سارے، جی آئی جی سارے سے کہہ دو سبحان اللہ۔ بعد میں تقریر مکان لگا جے، آ ویکھو غوث پاک کی آندے نے، غوث پاک آندے نے ایوما امرئن مسلمن ابر علی باب مدرستی فإن عذاب یوم القیامہ یخفف عنہ، فرمایا جیڑا مسلمان میرے مدرسے کے دروازے کے سامنے سے گزر گیا، کی آکھے میرے مدرسے کے سامنے سے گزر گیا، فرمایا قیامت والے دن اللہ وہ عذاب کے اندر تخفیف کر دے گا، عذاب ہلکا ہو جائے گا۔ سننا اگلا واقعہ سننا، ایک نوجوان بغداد میں غوث پاک کے پاس آیا، انہوں نے کہا جی میرے ابا جی فوت ہو گئے، تے میں کل راتی اپنے ابا جی نو خواب چ ویکھیا ہے تے میرے ابا جی نو قبر دے اندر عذاب ہو رہے ہیں، تے میرے ابا جی نے آکھیا ہے اوے پترا اذهب الى الشیخ عبد القادر، جا غوث پاک دے کول وصلہ لی الدعاء، پترا جا کے میرے واسطے دعا کروا۔ جدو منڈا آیا تے غوث پاک نے آ کے دسیا جی میں راتی ابے نو ویکھیا ابا قبر وچ عذاب ہو رہا ہے، تے غوث پاک نے تو سوال پوچھ لیا اب بارہ علی مدرسہ تھی، یہ دس تیرا پیو میرے مدرسے دے اگوں ننگیا، یہ دس تیرے پیو نو جو قبر چ عذاب ہو رہا ہے، یہ دس تیرا ابا کدی زندگی چ میرے مدرسے دے اگوں ننگیا؟ وہ آندا جی نام ننگیا ہے۔ غوث پاک چپ ہو گئے، چپ ہو گیا، اللہ کو دعائی منگی ہونی، چپ ہو گئے، وہ بندہ ٹر گیا۔ پھر اگلے دن آیا، ہوں آن کے آندا جی میں راتی خواب چ ویکھیا میرا ابا تے گھسڑیا ہے تے میرے ابے نے تے سبز جوڑا پایا سی، تے میرے ابے نے نال مینوں آکھیا ہے یا والدی بملازماتی، جا شیخ عبد القادر کی صحبت لازم پکڑ لے، غوث پاک کا دامن ہاتھ کدی نہ چھڈی۔ غوث پاک نے پھر انہوں آکھیا، انہیں کہا گل سن تیرے ابے نو عذاب کیوں ہویا ہے، ہونا نہیں سی چاہیے، کیوں؟ ان ربی وعدنی ان یخفف العذاب امن ابر علی مدرستی من المسلمین، میرے رب دا میرے نال وعدہ ہے کہ غوث جیڑا مسلمان تیرے مدرسے کے دروازے کے آسے گزر گیا میں اس کے عذاب کے اندر تخفیف کر دوں گا، میں اسے عذاب نہیں دوں گا۔ یہ ہے غوث پاک کی شان۔ تے میں اگوں آنا ہوں نا بھئی اہی نہیں آندے کہ تسی قاری صاحب نو بلاؤ تے نال پیسے بھی دو تے دیگا پکاؤ تے غوث پاک دی 11ویں دعاؤ، بھائی نہیں، 11ویں اپنے گھر دی روٹی تے پڑھ لیا کر، آپ ہی کھا لیا کر۔ نہیں سمجھ نہیں آئی بھئی گھر روٹی پکدی ہے نا، شام سے پکدی ہے، سویرے پکدی ہے، جدو روٹی پکی ہے اوتھے فاتح پڑھ، اوتھے قرآن دی آیتاں پڑھ کے ماں پیو نو بھی بخشے، رشتے داراں نو بخشے، پڑھ کے غوث پاک نو بھی بخشے، اللہ برکتہ عطا فرمائے گا۔ کوئی ضروری نہیں مولوی صاحب نو سدنا، پیسے دینا، دیگا پکانا کوئی ضروری نہیں، اگر تو اتنا بھی ختم دعا سکنا ہے اپنی روٹی تے آپ ہی پڑھ کے آپ ہی کھا لے تے ویکھی پھر غوث پاک بھی راضی ہون گے،
پھر تیرے ماں پیو بھی راضی، تیرے رشتہ دار بھی راضی، تے غوث پاک دے نانا جان محمد مصطفیٰ بھی راضی، تے سونا رب بھی راضی۔ دعا اللہ رب العزت سے۔ مرزا جیل میں غوث پاک کے بارے کافی واقعات کے بارے کار کرتے ہیں، اس بارے تھوڑے دیکھیں وہ بندہ پہلے نمبر پہ پڑھا ہی نہیں ہے بالکل۔ انہوں کہتے کہنا یا جڑے منڈے وہ تقریریں سنتے ہیں، کوئی بندہ مینوں سنائے کہ انہیں عربی پڑھی ہوئے تے پڑھی بھی عربی ہوئے کتاب جہدے تے زیرہ زبرہ نہ لگیاں ہونا، جی میں پڑھتا پیا یہ تے کوئی زیر زبر نہیں لگی جی جی داریہ کس یہ تے کوئی زیر زبر نہیں جی لگی دی، تو کوئی بندہ پڑھ نہیں سکتا۔ اے مولانا صاحب جڑے پڑھ سکتے ہیں بقایا، کوئی بندہ کتاب پڑھ نہیں سکتا۔ وہ تو ایڈا جاہل ہے کہ اسی نا ایک دعا پڑھنے ہونے جدو روزہ رکھی دا ہے، رمضان چ روزہ رکھنے نا تے دعا پڑھی دی ہے وابی سومی غدین نویت من شہری، پڑھی دی ہے نا دعا۔ وہ میں ایک دن سنیا کلپ، گل سننے والی ہے، آندا جی یہ دعا بابیاں نے کڑی ہے، آندا بابیاں کڑی ہے تے آندا بابیو جے دعا کڑنی سی تے صحیح کٹ دے، اے کیڑی دعا کڑی جے؟ کیونکہ یہ ترجمہ پتہ کی ہے، میں آنے والے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں، آنے والے وہ آندا پھر روزہ رکھن دے آج، وہ آندا ہے آندا روزہ رکھ رہا ہے آج اور نیت یہ کر رہا ہے کل کا روزہ۔ یہ انہیں سوال کیتا ایڈا جاہل ہے، انہوں یہ نہیں پتا جدو روٹی کھائی دی ہے ادو دن نہیں چڑھتا، ادو تو رات ہوں ہے، روزہ تو سویرے ہی ہونا ہے نا، جدو اذان دا ٹائم ہوتا ہے روزہ تو اتوں شروع ہوتا ہے، جدو بندہ سحری کھانا ہے وہ تو رات ہے، وہ تو روزے کا ٹائم ہی نہیں، پتہ لگا رات ہے، آن والا کل ہلے ہے، وہ ہلے آیا کوئی نہیں۔ وہ تو ایڈا جاہل بندہ ہے، کدی تسی وہ منہ چوں سرکار دی شان نہیں سنو گے۔ اساں تے غوث پاک دی شان پڑھی ہے نا، وہ تو سرکار دی شان نہیں دسدا، اسی تے اپنے بندے نوں دسنے اللہ نے ساڈے نبی پاک نوں اینیاں شاناں دتیاں کہ ساڈے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زمین تے کھلو کے آسمان دے چاند دے 2 ٹکڑے کیتے، اسی تے شاناں یہ دسنے ہاں ساڈے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلیاں چوں پانی دے چشمے جاری کیتے۔ ہاں جی حدیث پاک ہے، بخاری کی حدیث پاک ہے، صحابہ سرکار کی بارگاہ میں پریشان تھے، پانی نہیں تھا، میرے نبی پاک نے ہاتھ رکھا پانی کے برتن میں، پانی کے چشمے جاری ہو گئے، صحابہ نے پیتا، وضو کر کے نمازاں پڑھیاں۔ ایک صحابی نے بعد پوچھ لیا یار تابی نے پوچھا صحابی نے تسی دسو کنے بندے سو؟ انہوں نے کہا یہ گل بعد دساں گا، پہلا دساں پانی دی رفتار کنی سی، کیا لو کننا مئۃ الف لکوانا، اگر اسی 1 لاکھ بھی ہوندے پانی ختم نہیں سی ہونا۔ اگر بندے کنے سن؟ بخاری ہے کننا 15 مئۃ، 1500 بندے تھے، 1500 جنہاں نے وہ پانی پیتا جڑا نبی پاک کی انگلیوں سے نکلا۔ اے مرزا جیل میں ساری تقریریں بھی سن لو، یہ حدیث کبھی بیان نہیں کرے گا۔ اساں تے پڑھنے نبی پاک کی شاناں۔ ایک صحابی حضرت ابو ہریرہ نبی پاک دی بارگاہ جا کے انہاں کو کھجوراں 21 مشکات پڑھ لینا، معجزات اندر لکھیا ہے 21 کھجوراں، یہ بین السطور ملا علی قاری نے بھی لکھیا ہے، کانت 21 تمرن، 21 کھجوراں سرکار دی بارگاہ لے کے آگے کہندے نے حضور اے کھجوراں تے دعا تے کرو برکت دی۔ سرکار کھجوراں پھڑیاں برکت دی دعا کیتی، فرمایا اینو رکھ لے توشہ دان وچ، تے فرمایا جدوں دل کرے وچوں کڈ لیا کری، لیکن اینو کپڑے نوں جھاڑی نہ۔ ہن سننا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیتی برکت دی، سرکار نے پردہ فرمایا، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا زمانہ 2 سال اور کچھ مہینے، حضرت ابو ہریرہ نے کھجوراں نہیں مکیاں۔ میں تھوڑی سبحان اللہ دے حیران ہاں ویسے۔ آندے رے حضرت عمر کا دور آیا، کھجوراں نہیں مکیاں، 10 سال حضرت عمر کا زمانہ ہے خلافت کا، آندے رے وہ بھی ٹر کے دنیا تو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلافت کا زمانہ 12 سال حضرت عثمان غنی دی خلافت کا زمانہ ہے، آندے نے کھجوراں مکیاں نہیں، آندے نے اللہ دی قسم میں کھانا بھی سا، کننا ناکل منہ ونطعم، کھانا بھی سا کھوانا بھی سا، ناکل ہم کھاتے تھے، ونطعم اور کھلاتے تھے، اور اللہ کی راہ میں صدقہ بھی کرتے تھے، تے صدقہ مٹھا نہیں سا کر دے، ٹوپے وسق لفظ ہے، ٹوپے وہ 21 کھجوراں سرکار نے برکتی دعا کی تھی، وہ اندر مکر نہیں ڈیاں،
سرکار کا زمانہ ظاہری ختم، حضرت ابو بکر کا زمانہ خلافت کا ختم، عمر پاک کی خلافت کا زمانہ ختم، عثمان غنی کی خلافت کا زمانہ آندے نے کھجورا نہیں مکڑ رہی، 21 کھجورا سرکار برکت دی دعا کی تھی ہویا اے جدن عثمان پاک شہید ہوئے نا لوگ بڑے کٹھے سن، ہجوم سی، رش سی، آندے نے رش اندر نا وہ میرا کپڑا گم ہو گیا سی، کی ہویا وہ کپڑا گم ہو گیا، لوکاں نوں تے ایک پریشانی کہ حضرت عثمان شہید ہوئے نے، ابو ہریرہ آندے نے مینوں 2 پریشانیاں، ایک اے کہ حضرت عثمان شہید ہوئے نے، دوجی پریشانی یہ کہ میرا تے کھجورا والا کپڑا گم ہو گیا، یہ سرکار دا تحفہ سی، اسی تے پڑھدے جو شانہ، ساڈے سرکار نو اللہ نے بے مثل و مثال بنایا، بقایا نبی معجزے لے کے آئے، نبی پاک دے جسم دا ایک عضو معجزہ، اور یار اے جڑیاں فالتو چیزاں نے ناخن، اے ناخن سرکار دے معجزے، سرکار دے وال مبارک معجزے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ تھی، ٹوپی گم ہو گئی، وہ جنگ سامنے دشمن کھڑا ہے اکڑ رہا ہے، حضرت خالد بن ولید ٹوپی لبن رہے، ساتھیاں نے آکھیا خالد بن ولید ٹوپی لبن ہے، دشمن سامنے کھڑا ہے، جدو ٹوپی لب گئی ٹوپی پرانی سی، کہنے لگے اے پرانی ٹوپی واسطے جنگ لیٹ کر دیتی، فرمایا تانوں کی پتہ ہے یہ خزانہ کیڈا قیمتی ہے، اللہ خالد بن ولید کا عقیدہ سنو، فرمایا تانوں کی پتہ خزانہ کیڈا قیمتی ہے، اب دیکھو نا ہی نائی کو جانے وال کٹانے وائے اور نائی پتہ نہیں کتے سٹدا نالیاں چ، کوئی پوچھدا کہ والا نو بھائی کوئی پوچھدا سرکار نے عمرہ کرایا، صحابہ نے وال مبارک لے لے، کسی نے ادھر دے لے لے، کسی نے ادھر دے لے لے، حضرت خالد بن ولید کہتے میں سامنے والے وال لے لے تے میں لا کے اپنی ٹوپی وچ سیتے نے، اگے لفظ عربی دے لم اشہد قتالا وہی معی الا رزقت النصر، حضرت خالد بن ولید آندے نے اے ٹوپی جہدے وچ نبی پاک دے وال مبارک نے، اے میں جنیاں جنگاں چ بھی پا کے گیا، اللہ نے منو فتح عطا فرمائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں چاندی دی ڈبیاں سرکار دے وال مبارک رکھے سن، جیڑا کوئی بندہ بیمار ہوندا وہ چاندی دی ڈبیاں جو وال کٹ دے وہ پیالہ لے کے ہوندا وہ پانی وچ پا کے حرکت دیندی بیمار نو پلاندے شفا عطا، نبی پاک دی بارگاہ جب آخری گل سنا لگا ایک بندہ آ گیا کہندا حضور میری بیٹی دی شادی ہے تے کوئی تحفہ دے دو، سرکار فرماندے نے کل آئیں تے ایک شیشی لے کے آئیں بوتل ہے تے بوتل ایویں دی ہوے او دا جڑا منہ ہے نا وہ کھلا ہوے تے نال کوئی لکڑیاں لائیں دو، وہ صحابی سویرے آئے شیشی بھی لائے لکڑیاں بھی لائے، سرکار کو پسینہ مبارک بڑا آتا تھا، سرکار نے پتہ کیا کیا وہ لکڑیوں کے ساتھ پسینہ ایسے صاف کر کے نا اپنے جسم سے بوتل میں ڈالا، فرمایا اپنی دھی رانی نو آکھی جدوں خوشبو دی لوڑ پوے اے خوشبو لا لیا کرے، سبحان اللہ، وہ صحابی آندے میں گھر آیا میں اپنی دھی نو دتا تحفہ تے میری جدوں دھی لاندی نا خوشبو دے طور تے پورے مدینے والے نے خوشبو سنگدے ہیں، تے مدینے والے نے میرے گھر دا نام رکھ دیتا خوشبوواں والا گھر، او بھئی یہی تے سرکار دی شان ایویں پڑھ دے جے، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، ایک بندہ منو کہنے لگا قاری صاحب اے دسو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں دے پیرا تھلے جنت ہے، اے دسو نبی پاک دے پیرا تھلے کی، سمجھ نہیں آئی، میں پھر پڑھا لگا، وہ بندہ مینوں آندا ہے قاری صاحب سرکار نے فرمایا ہے ماں دے پیرا تھلے جنت، تو جس نبی نے فرمایا اس نبی کے مبارک قدموں کے نیچے کیا ہے، تو میں کہا واقعی معراج تینوں دس دیا کی ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اوپر، سرکار کے قدم اوپر کعبہ نیچے، سرکار کے قدم اوپر پہلا آسمان نیچے، سرکار کے قدم اوپر دوسرا آسمان نیچے، تیسرا نماز نیچے، چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں ساتوں آسمان نیچے، سرکار کے قدم اوپر، اور سدرا نیچے سرکار کے قدم اوپر، جنت نیچے سرکار کے قدم اوپر، عرش اعظم نیچے سرکار کے قدم اوپر، تائیوں میرے اعلیٰ حضرت نے آکھیا سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے، نہیں ابھی پورا نہیں، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا، بس ایک ہی گل جے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے کوئی لفظوں میں کیسے بتائے، ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، کوئی لفظوں میں کیسے بتائے
ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے؟ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے، بس سرکار سے بڑا اللہ ہے، بقایا سرکار کے بڑا ہونا، تو سرکار سے بڑا ہونا تو دور کی بات ہے، سرکار کے برابر کا بھی کوئی نہیں۔ سرکار دی شان کون پڑھتا ہے جی؟ وہی پڑھے گا جہدے دل وچ سرکار دا پیار ہوئے گا، اگر نہ تو قوم نو گمراہ کر رہے مرزا جیل میں۔ ساڈے نوجوان بھی زندہ باد نے، ساڈے نوجوانوں پوچھ لو ہاں سبحانک اللہم دا ترجمہ تے بس ہو جے سن۔ یہ سرکار دی صحابہ دی شان دی تے کل ایک صحابی سن ابو مزورہ، انہاں بلال رضی اللہ اذان پڑھ دے پے تے انہاں نقل لائی حضرت بلال دی، بس آگے میں آگے کہہ رہے آخری ہوں آخری ہے، حضرت بلال نے اذان پڑھی، انہاں نے مسلمان نہیں سن ہوئے تے کافراں دے بچے سن، انہاں نے نقل لائی اذان دی، سرکار نو پسند آ گئے، سرکار نے بلا لیا، فرمایا اوتھے جی پڑھنا ہے میرے سامنے پڑھ۔ اچھا انہیں پڑھیا، جدو پڑھیا نا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اگے جدو گئے نا اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ تو مطلب ہے کہ اللہ ایک ہی ہے، تے اشہد ان محمد یہ تو جی سارا کفر ٹوٹ جانا ہے، تے انہیں اپنی آواز مٹھی کر لے، کوئی کلمہ تو پڑھیا نہیں جی، اللہ اکبر اچھی آکھیا، جدو اشہد ان لا الہ الا اللہ دی واری آئی نا ایس اینا لفظاں دی تے آواز مٹھی کر لی، سرکار نے ایتھے ہاتھ رکھ کے فرمایا اونچی کیا ہے؟ کی فرمایا؟ آنے سرکار بس ایتھے ہاتھ رکھیا، زبان جو کیا اونچی کیا ہے، وہ جڑا کفر ہی سارے دا سارا ہی گیا۔ جیڑی میں گل سنانا چاہنا انہاں دا نا ابو معذورہ ساری زندگی وہ وال نہیں سن کٹائے جتھے سرکار دا ہاتھ لگیا، ادھروں وال کٹاندے سن، ادھروں کٹاندے سن، ادھروں کٹاندے سن، لیکن جتھے سرکار دا ہاتھ لگا وال کسے بندے نے نہیں آکھیا ابو معذورہ تینوں تو برے لگ دے نہیں، جدو بہندے سن نا ایڈے ایڈے لمبے وال ہو گئے سن کہ زمین نہ لگ دے، لیکن کسے بندے نے آکھیا ابو معذورہ اے وال تینوں برے لگ دے نہیں، سارے کٹانا ہے، ادھروں کٹانا ہے، ادھروں کٹانا ہے، اتوں کٹانا ہے، پیچھوں کٹانا ہے، آ سامنے والے کیوں نہیں کٹانا؟ انہوں نے پتہ ہی اس واسطے نہیں کٹاندا، اتنے ہاتھ سونے محبوب دا لگیا ہے۔ اے محبت ہے، اپنے اندر محبت پیدا کرو، دعا اللہ رب ذوالجلال جو میں نے بیان کی ہے سمجھنے بلکہ توفیق عطا فرمائے۔